बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात करार दिया जाता है। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और मुख्तलिफ जजेस और फिर उस वक्त की निगरान हुकूमतों पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद अगर कोई एतराज़ात हों तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को 120 दिनों के अंदर फैसले जारी करने होते हैं, लेकिन जहां पर इलेक्शन हुए एक तवील अरसा हो चुका है और आपको इल्म है, यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया, अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले जारी नहीं किए गए। आज लाहौर के अंदर मुख्तलिफ हलकों के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं वो जारी हुए हैं। नून लीग के MNA और MPs के बारे में क्या हुक्म जारी किया गया है, जिनको तहरीक इंसाफ फार्म 47 का MNA MPA करार देती है। ये मैं बड़ी आम जो फैसला जारी हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लड़की के साथ एक मुबैना ज्यादती का केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिसकी FIR बाकायदा दर्ज हुई है। टिक टाकर और वीलागर रजब भट्ट, उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया और उनके साथियों पर आज अदालत के अंदर इस केस की भी समाअत हुई है। इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। हुकूमत पर पिछले दिनों बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने एक तरफ जो बजट दिया है अभी वो गरीब दुश्मन बजट है। किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्री को, हर एक को आपने कुचला है। लेकिन दूसरी तरफ MNAs, MPAs, वज़रा, सेनेटर और फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, उन पर जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इसके खिलाफ एक कैंपेन चली है और अब बिल आखिर हुकूमत ने सरेंडर किया है। और ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ये किस तरह दोनों रुसवा हुए हैं, ये भी एक बहुत आम डेवलपमेंट है। इस पे हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिस तरह हम बजट की बात करते हैं तो इस पे अभी तक गुफ्तगू हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह सब्सिडी दी गई है मुख्तलिफ इदारों को, इस पे बज़ाते खुद बड़े सवालिया निशान है। फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद बताया, भाई सरमायाकार नहीं मानते इसलिए हमने मज़दूरों की तनख्वाहों के अंदर इजाफा नहीं किया। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो तनकीद हुई है कि भाई आप जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जब उनकी 600% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं तो अब 21-21 लाख रुपए वो पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो उनके अल्ले तल्ले अयाशियां, प्रोटोकॉल, उसको अगर मिलाएंगे तो ये 40-50 लाख माहाना, उससे भी ऊपर इनका जो बजट है वो शायद करोड़ तक वो जाता होगा। TADA मिलता है सबको, फिर मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं, फिर उनके साथ जुड़ा हुआ अमला होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो नून लीग के अंदर से भी बहुत सारे लोगों को ये शर्मिंदगी हुई कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। एक कैंपेन ट्विटर पर भी चली, एक्स पर, और बिल आखिर अब जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने नोटिस ले लिया है, यानी उनको अब होश आई है। और पहले उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की होगी, लेकिन बेहतर होता कि ये स्पीकर कौमी असम्बली और जो सेनेट है, चेयरमैन है, ये खुद यूसुफ रजा गलानी और अयाज सादक, ये रुसवा और जलील होने की बजाय खुद ही कहते यार कौम पे बुरा वक्त है और देखें हमारी तनख्वाहें तो बढ़ाई गई हैं, महंगाई बढ़ी है, हम बड़े गरीब हैं, लेकिन ये है कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम मराहत नहीं लेंगे। लेकिन उनको ये गैरत बिल्कुल नहीं आई और बिल आखिर जो है वो नून लीग के जो शहबाज शरीफ हैं, उनको नोटिस लेना पड़ा है आवाम के एहतजाज पर। और इस पर अब जो है वो शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस लिया है। 6% इजाफे पर सख्त बरमी का इजहार, यानी आप इनकी तरीका वारदात चेक करें, जैसे इनको पता ही नहीं था। और दोनों ओहदों की तनख्वाह 2,90,000 से बढ़ाकर 21 लाख रुपए की गई थी। ये हालात हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों अफराद, ये किस तरह रुसवाई हुई है इनकी कि ये खुद इनको तौफीक नहीं हुई कि ये गैरत करते और कहते कि भाई हमारी तनख्वाहें आप ना बढ़ाएं। अच्छा, दूसरी जो खबर है उसका ताल्लुक विलागर और टिक टाकर हैं, रजब भट्ट। आपको इल्म है कि रजब भट्ट जो है वो जेर अताब है। पहले उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले थे कि फिर मजहबी तबका जो है
وہ ان کے پیچھے پڑا، ان کو بیرون ملک جانا پڑا، فیملی ولاگر ہیں اور ان پر اس حوالے سے بھی کافی تنقید ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک سب سے زیادہ دیکھے جانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان سے ایک لڑکی کا ملنا ملانا تھا اور اس نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے 10/6/2025 کو، یعنی 2 دن پہلے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ بتایا گیا تھانہ یہ نواب کوٹ ہے لاہور کا، مقدمہ نمبر 300 یعنی 3739/25 ہے، اور اس کے اندر اس نے الزام یہ لگایا ہے کہ ہماری دوستی قائم ہوئی اور بعد میں ہماری دوستی بڑھنے لگی اور ہمارے مختلف جو جگہوں پہ جانا آنا ہوا، ملاقاتیں شروع ہوئی، میرا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو گیا۔ اس دوران مرخا 16/8/2024 بوقت شام 7 بجے ملزم نے مجھے اپنے گھر واقع بیریا ٹاؤن آرچرڈ پر بلایا، جہاں پر میں اعتماد کی وجہ سے چلی گئی۔ ملزم نے مجھے جوس پیش کیا، پینے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ واقعہ 2024 کے 8ویں مہینے کا ہے، یعنی تقریباً اس کو یعنی 10 مہینے ہو گئے۔ تو وہ پھر میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی اور یہ بندے موجود تھے۔ تو بظاہر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ الزامات عموماً لگتے ہیں، ایک تو یہ بہت تاخیر کے ساتھ یہ ہوئی، پھر اس نے یہ بھی اس کے اندر بتایا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر دوبارہ گئی کہ یہ ڈیلیٹ کر دیں، وہ ویڈیو بھی بنائی گئی اور وہ انہوں نے ڈیلیٹ جو ہے وہ نہیں کی۔ اچھا، ہمارے پاس بلکہ وہ کہتی ہے ثبوت تھے اور انہوں نے زبردستی ڈیلیٹ کر دی۔ اب یہ بظاہر جو مقدمہ ہے وہ لگتا ہے کہ یہ کہانی شاید بادی النظر میں بظاہر اس پہ تفتیش دائر ہے جو ہوگی کہ یہ کوئی کہانی درست محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک مشہور آدمی ہے اور اس پہ کوئی بھی الزام لگا دیں گے تو کوئی نہ کوئی کام چلتا رہے گا۔ لیکن آج عدالت کے اندر جو رجب بٹ ہیں وہ عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو رجب بٹ کو گرفتار کرنے سے 21 جون تک روک دیا ہے۔ 21 جون تک ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو منظور کر لی ہے۔ رجب بٹ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ رجب جو بٹ ہیں ان کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ وہ پیش ہوئے ہیں۔ رجب بٹ کے خلاف تھانہ نشتر کالونی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ رجب بٹ کے خلاف پیکا قوانین اور 295C کے تحت مقدمہ بھی درج ہے۔ اچھا، یہ ان کی اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ عبوری ضمانت ہوئی ہے رجب بٹ کی جو پہلے سے ہے، اور اب اس مقدمے کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے ضمانت۔ ایڈیشنل سیشن جج تھے سلمان گھمن، اسی طرح ایک اور ان کا جو کو اکیوزڈ ہے اس مقدمے کا، اس کی ضمانت بھی جو ہے وہ اس کے اندر عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو کہانی بڑی دلچسپ خبر ہے وہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کے متعلق۔ 2024 کا 8 فروری کا الیکشن یہ کبھی بھی پاکستانی بھلا نہیں سکتے۔ جو کچھ ہوا فارم 47 پر جس طرح جو ہے وہ جتوائی گئی نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ ایک ناقابل تردید شواہد اس حوالے سے موجود ہیں، چونکہ فارم 45 ایک سب سے بڑی شہادت ہے جو پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو آج تک نون لیگ اپنے فارم 45 سامنے لے کے نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی سمڑیال الیکشن ہوا اس کے بھی سامنے لے کے نہیں آ سکے کہ بھئی جو کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اب یہ جج ہیں جو ہے وہ تنویر سلطان صاحب، جسٹس سلطان تنویر۔ اب یہ جو جج ہیں انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے سیف الملوک کھوکھر اور دوسرا جو ہے وہ جو سمیع اللہ ہیں جو عظمہ بخاری کے شوہر ہیں، جو ایم پی اے بنے تھے مبینہ طور پہ فارم 47 پہ، ان کے آج فیصلے سنائے۔ اچھا، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جج جو ہے وہ کون ہے۔ صحافی محمد عمیر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ لاہور ڈویژن میں سب سے زیادہ فارم 47 چلا۔ نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت نون لیگ کی مرکزی قیادت کی جیت یہاں چیلنج ہوئی۔ تو پھر اس کے الیکشن ٹریبیونل میں اسی جج جسٹس سلطان تنویر کو لگایا گیا جس نے بہاولپور بینچ میں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ ان کا نام سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے الیکشن ٹریبیونل سے واپس لے لیا تھا، جس پر تنازع بنا، اور پھر ملک شہزاد احمد خان کی روانگی کے بعد جسٹس سلطان تنویر کو
الیکشن ٹریبیونل کا دوبارہ حصہ بنایا گیا، یعنی وہ تو سپریم کورٹ چلے گئے۔ انہوں نے تحقیقات کی بجائے لیگی اراکین کے خلاف دائر درخواستوں کو ہی ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ یہ جو درخواستیں دائر کی گئی تھی، ان درخواستوں کے اندر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ میرٹ ڈسکس ہوتے اور کہا جاتا بھائی نون لیگیوں جو تمہارے خلاف یہ درخواستیں لے کے آئے ہیں، ذرا آپ فارم 45 لائیے اور ان کے منہ پہ ماریے۔ سیف الملوک کھوکھر جو ہے ان کا کیس لگا ہوا تھا، اور یہ اس کے اندر جو ہے یہ این 126 ہے، تو ان کے خلاف عذرداری جو ہے وہ دائر کی گئی انتخابی عذرداری۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں ملک توقیر عباس کھوکھر، جو فارم 45 کے مطابق مبینہ طور پر جیت گئے تھے، عوام نے ان کو ووٹ کیا، لیکن ملک سیف الملوک کھوکھر کا جو کیس ہے سننے والے جج جسٹس سلطان تنویر صاحب ہیں، تو انہوں نے میرٹ پر نہیں دیکھا کہ بھائی فارم 45 لاؤ اور ان کے منہ پہ مارو۔ یہ پی ٹی آئی کے حمایتی کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ فارم 45 نہیں ہے، وہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، چلو بھائی تمہاری درخواست پی ٹی آئی والو خارج ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو دوسرا کیس تھا اس کے اندر، وہ آج سماعت ہوئی ہے، وہ سمیع اللہ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو عظمہ بخاری ہیں ان کے شوہر ہیں، اور ان کا جو کیس ہے یہ پی پی 145 لاہور سے یہ سمیع اللہ خان کی نااہلی کے لیے الیکشن پٹیشن، اس میں بھی فارم 45 کی لانے کی حاجت نہیں محسوس کی جج نے کہا یہ بھی ناقابل سماعت ہے، تاخیر کر دی آپ نے۔ تو اس بنیاد پہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہیں ان کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اب اسی طرح حمزہ شہباز یا نواز شریف یا جو اون چودھری یا باقیوں کے جو درخواستیں ہوں گی، شاید یہ جج صاحب ایسے ہی خارج کریں گے۔ تو جو بہاولپور ڈویژن میں وہ جج صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ تحریک انصاف کی اندھا دھند درخواستیں خارج کی تھیں، اور جن کو چیف جسٹس اس وقت کے جو لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد احمد خان، انہوں نے ہٹا دیا تھا کہ اس بندے کو الیکشن ٹریبیونل کے اندر نہیں لانا چاہیے، لیکن جب وہ عالیہ نیلم صاحب آئی تو انہی بندے کو لایا گیا اور لا کے لاہور ان کو ذمہ داری دی گئی۔ تو اب یہاں پہ جج صاحب آئین اور قانون جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کر کے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد باقی جو کیسز ہیں، تو اسی طرح 1.5 سال گزر گیا ہے، اگلا 3.5 سال بھی گزار لیں گے، اتنے میں پتہ چلا کہ یہ بھائی جیتے تو دوسرے تھے تو فائدہ کیا ہوگا۔ یہی پاکستان کا وہ سسٹم ہے جس کو بدقسمتی سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔